میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ، وقال علیہ السلام الدعاء مخ العبادہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے استفادے کے لیے، اپنی عظمت سے استفادے کے لیے، اپنی قدرتوں سے استفادے کے لیے اپنے بندوں کو ایک بہت بڑا ذریعہ دیا ہے، اس کا نام دعا ہے۔ دعا مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لا یدعونی اغضب علیہ، جو مجھ سے دعا نہیں کرتا مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ دنیا کے لوگوں سے مانگو تو غصے ہوتے ہیں، اللہ وہ ذات ہے نہ مانگو تو اسے غصہ آتا ہے۔ اس لیے بندوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت قرآن مجید میں بیان کی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ نیک بندے ان کے پہلو خوابگاہوں سے، بستروں سے دور رہتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ رات کو سوتے نہیں، جاگتے رہتے ہیں، تو کرتے کیا ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ ساری رات اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ کبھی جنت کو مانگتے ہیں، کبھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں دعائیں مانگتے ہیں، کبھی اللہ سے ڈر کر اس کے خوف سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی میں دعا کو داخل رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس چیز کو مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، جس چیز کو مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے تو اس کی دعا کی بھی توفیق نہیں دیتے۔ دعا کی توفیق ملنا یہ گویا ملنے کی پیشن گوئی ہے۔ اس لیے دعا بہت مانگنی چاہیے۔ ہمارے حضرات بہت دعائیں کرتے تھے۔ ہمارے پاکستان کے تبلیغ کے جو امیر تھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب سے پہلے، ان کا نام تھا حاجی بشیر صاحب۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب جو ہمارے رائے گنج کے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے والد صاحب، وہ روزانہ 4 گھنٹے دعا کرتے تھے۔ دعا 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 مانگتے ہی رہتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت مولانا احسان الحق صاحب اس وقت حج کے سفر میں تھے۔ جب واپس تشریف لائے تو فرمانے لگے، والد کے انتقال کا بھی دکھ ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک دعا مانگنے والا چلا گیا۔ اس لیے دعا بہت مانگنی چاہیے۔ ہمارے اکابر کے ہاں معمولات میں دعا بھی داخل تھی۔ روزانہ آدھا گھنٹہ دعا، پون گھنٹہ دعا، 1 گھنٹہ دعا، اور نہیں تو کم از کم 10-15 منٹ دعا۔ دعا میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، خوب مانگنی چاہیے۔ دعا میں 2 مسائل پیش آتے ہیں۔ دعا مانگنے میں 2 مسائل پیش آتے ہیں، یا تو مانگنے کو دل نہیں کرتا، یا مانگیں تو قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا یا مانگیں تو قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کو دل نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ نگاہیں ناپاک ہیں۔ جب نگاہیں حسین چہروں کو دیکھنے کی عادی ہوں تو پھر دعا مانگنے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے جس کا دعا مانگنے کو دل نہ کرے اسے چاہیے کہ نگاہوں کو پاک کرے۔
اور دعا مانگیں اور قبول نہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیٹ میں ناجائز چیزیں چلی گئی ہیں۔ ہمارے نبی سے کسی نے کہا ارید ان تستجاب دعوتی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ آپ نے فرمایا طیب لقمتک تجب دعوتک، تو اپنے لقمے کو پاک کر، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ اس لیے پیٹ میں کوئی ناجائز، کوئی مشتبہ چیز نہیں جانی چاہیے، پھر آپ جو بھی دعا کریں گے وہ عرش پہ پہنچے گی اور وہ دعا قبول ہوگی۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا اور اپنے پیٹ کو غلط غذاؤں سے محفوظ رکھنا، یہ دعا کی توفیق اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، بلکہ شرط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے والا بنائے، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی دعاؤں میں لگانا چاہیے، اپنی عورتوں کو بھی دعاؤں میں لگانا چاہیے، اپنے سارے گھر کو دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ ہمیشہ جب کبھی بھی پریشانی آئے اللہ تعالیٰ سے ٹکا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ سب سے زیادہ دعا فرض نماز کے بعد قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ دعا فرض نماز کے بعد اور تہجد کے وقت میں قبول ہوتی ہے۔ آدھی رات کو، رات کے آخری پہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں ہے، دعا انفرادی عمل ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر، اور اپنے رب سے دعا مانگو چپکے چپکے۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا، انہوں نے دعا مانگی چپکے چپکے۔ یہ جو ہم اجتماعی دعائیں کرتے ہیں نا، یہ تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، انفرادی دعا پر لانے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ حقیقت میں دعا انفرادی عمل ہے۔ تو ہمیں بہت دعائیں کرنی ہیں، دعا کے لیے وقت مقرر کرنا ہے، اور جب کبھی بھی کوئی بھی حاجت پیش آئے تو رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ سے مانگنے پہ لگانا ہے۔ تو دعا کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے در کا بھکاری رکھے، اپنے غیر کا محتاج نہ کرے۔ جو اللہ کے در پہ مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے دروں کے دھکوں سے اسے بچاتا رہتا ہے، اور جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اس کو پتہ نہیں کتنے دروں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کتنوں کی محتاجی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، بھکاری ہو۔ اور ایک دفعہ آخری بات، ایک دفعہ صحابہ کرام نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، یا رسول اللہ سے مانگنا ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ ہے کہاں، قریب ہے یا دور ہے؟ چونکہ قریب والے سے مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے، دور والے سے مانگنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ اگر اللہ قریب ہو تو پھر ہم چپکے چپکے مانگیں، آہستہ آہستہ، اور اگر اللہ دور ہو تو چیخ چیخ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے تو جواب نہیں دیا، قرآن پاک کی آیت اتر گئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے نبی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ان کو بتاؤ میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔